يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 تک 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے، اور اس کے کانوں میں گرانی ڈال دی، اور آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور آپ کا رب خوب بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لائے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا مقرر وقت ہے، وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشع بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں مدت ہائے دراز چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، سو اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ نما بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمیں ہمارا ناشتہ دو، بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر سے ہم تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ اس نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر کو پایا، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ وہ بولا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر پائے گا۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ اور جو چیز تیرے احاطے علم میں ہے ہی نہیں تو اس پر صبر کیسے کرے گا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، اور میں کبھی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ اس نے یعنی خضر نے کہا پھر اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے کروں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس یعنی خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس نے یعنی موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کشتی والوں کو ڈبو دے؟
تو نے بڑا ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے یعنی خضر نے کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اس نے موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے یعنی خضر نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت سے اعراض کرے۔ پھر اس کے بعد آگے پورا لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ہے۔ مچھلی کا دریا میں چھلانگ لگانا اس کا تذکرہ ہے، پھر منزل مقصود کو پا لینا اس کا ذکر ہے، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات ہوئی اس کا ذکر ہے، کشتی کو توڑنے کا واقعہ پیش ہوا اور لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57، 58 اور 59 پر غور کیجئے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت کے بعد اعراض کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کے ذریعے اس کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ اعراض کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے جو اس نے پیش کیا ہے۔ آپ غور کریں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 کے درمیان ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے دنیا ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ تو نے مجھے آنکھ والا بنایا تھا؟ تو اللہ کہے گا اسی طریقے سے کیونکہ ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھی تو نے بھلا دیا تو آج ہم نے بھلا دیا۔ فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، تو آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ رب بڑا مہربان ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، کوئی اللہ کی رحمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو اللہ رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بخشائش کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ آپ غور کریں، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 6، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ غُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود بھی بخشنے والا ہے اور آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو روئے زمین پر کوئی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ پھر آگے ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12، کتب علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندے کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کے اندر امید کی کرن جاگتی ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے۔ تو رجا، امید، خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنا، لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ایک ہی چیز سامنے رکھنا، امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ تو جو جیسی امید رکھے گا اللہ کو ویسے ہی پائے گا، لیکن دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اسی طرح اللہ معاف کرنے والا ہے، تاکہ آدمی مایوس نہ ہو، اور اگر ڈر نہ رہے تو آدمی جری ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، گناہ کے کام کرے گا۔ اس لیے دونوں کے درمیان زندگی گزارنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور آخری وقت میں صرف امید رکھنا کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کی، اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ لیکن دنیا کے اندر رجا، امید اور خوف کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ غور کریں، آگے ذکر ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور گاؤں والوں کو ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا
کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 102، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طریقے سے آپ کے رب کی پکڑ ہے جب وہ گاؤں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم تھی۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور بہت دردناک بھی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی کے اوپر پتھر کی بارش کی، کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر نہیں بچیے گا تو اللہ پکڑ لے گا۔ مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں، جس دن وہ پکڑے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے تعلق سے فکر مند رہنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تبھی اللہ پکڑتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے جس کو پکڑ لیا ہے تو اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔
اس لیے گناہوں کے کاموں سے بچیے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، مچھلی کا واقعہ اور اس کے بعد خضر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کئی آیتوں میں ہے، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 کے درمیان 23 آیتوں میں ہے، لیکن آج کے درس میں ہم صرف 15 آیتیں لے رہے ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 کے درمیان، اور 15واں پارہ آیت نمبر 74 پہ ختم ہو جا رہا ہے، پھر آیت نمبر 75 سے 16واں پارہ شروع ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوشع بن نون کا واقعہ اور خضر کا واقعہ آپ کے سامنے۔ ہمارے درمیان خضر کو لوگ بولتے خضر، لیکن آپ حدیث پر غور کیجئے گا تو وہ اس میں خضر لکھا ہوا ہے، خا پر زبر، ذات کو زیر۔ اب خضر کہاں سے مشہور ہو گیا، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے جو معلوم ہے وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ خضر ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے 3 سوالات کیے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے۔ تو موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 کے درمیان 15 آیتوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سفر کیوں کرنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ کیوں چلے، مچھلی لے کر کیوں چلے، اس سفر کی ضرورت کیوں پڑی؟ پتہ یہ چلا علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہے، جب تک سفر نہیں کریں گے آپ کو علم نہیں آئے گا، جانکاری نہیں آئے گی۔ اور ہمارے سلف صالحین نے سفر کیا ہے، نبیوں نے سفر کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا ہے، تو ہم اور آپ سفر کیوں نہیں کریں گے؟ جو سفر کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے، لیکن فری میں اگر علم مل جائے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ علم سیکھیے، اس کے لیے سفر کیجیے، اور علم کے لیے سفر کرنا یہ نبیوں سے بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، بڑے آدمی کی چھوٹی سی بھی غلطی بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کی زبان سے اگر آپ کو اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے، چھوٹی غلطی بھی مت نکالیے، زبان سے کوئی بات مت کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی ضرورت اس لیے پڑی، حدیث کے اندر آیا، اور یہ واقعہ ان حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4727، پھر اسی طرح 4725، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر پورے واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4727، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قام موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطیباً فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہ، تو پوچھا گیا ان سے، ای الناس عالم، سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا میرا فلاں بندہ ہے، جس کو میں نے اپنا خاص علم دیا ہے، خاص علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، خاص رحمت ان کو عطا کی ہے۔ فعتب اللہ علیہ، تو اللہ نے سختی کی اور عتاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے گرفت کی کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک دوسرے سے جاننے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی حدیث کے اندر ہے، بلا عبد من عبادی بمجمع البحرین فہو اعلم منک، میرا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ جانکار ہے، تجھ سے زیادہ علم والا ہے، آپ سے زیادہ علم والا، آپ ان کے پاس جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون سے کہا، چلتا رہوں گا جب تک کہ 2 دریا کے سنگم کے پاس نہ پہنچ جاؤں، یا پھر بہت دور تک چلتا رہوں گا، کیونکہ اب مجھے علم حاصل کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اللہ نے کہا ہے چلنے کے لیے، وہاں جانا ہے، اب میں چلتا رہوں گا۔ دونوں چلے، فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے ملنے کے پاس یعنی سنگم کے پاس پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ اب یہ 2 دریاؤں کا سنگم کہاں ہے، مجمع البحرین کہاں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی علاقہ ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں جا کر مل جاتے ہیں۔ مجمع البحرین سے مراد یہی ہے، اور ان آیتوں سے یہ واقعہ پوری طریقے سے فٹ ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں چلنے کے بعد کیا ہوا، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب جہاں ان کو بیٹھنا تھا وہاں مچھلی جو تھی وہ کس طریقے سے جاگ گئی، اور زندہ ہونے کے بعد مچھلی پانی کے اندر بھاگ گئی اور اس نے سرنگ بنا لیا، اس لیے 2 مرتبہ آئے گا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے سمندر میں، دریا کے اندر سرنگ کی طرح اپنا راستہ اس نے بنا لیا۔
اب وہ دونوں آگے چلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لائیے کھانا وانا تو کھا لیتے ہیں، بہت تکلیف پہنچی ہے، سفر بہت لمبا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو کہا جی ہم تو بھول گئے فإنی نسیت الحوت، ہم تو مچھلی کو بھول گئے، وہیں بھول گئے. اور کس نے بھلایا؟ مجھے وہ چیز نہیں بھلائی مگر شیطان نے بھلا دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، میں یاد نہیں رکھ سکا، شیطان نے بھلایا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، پھر مچھلی ایک انوکھے انداز سے دریا کے اندر اپنا راستہ بنا لیا. دیکھیں 2 مرتبہ آیا، سرنگ بنا لیا، انوکھے انداز سے راستہ بنا لیا. اب اللہ نے اس کو طاقت دی، اس نے راستہ بنا لیا. تو یوشع بن نون نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا مچھلی کو لیکن میں بھول گیا، آپ کو بتا ہی نہیں سکا. ارے وہیں تو ٹھہرنا تھا جہاں مچھلی اندر جائے گی، وہیں پر اس نیک بندے سے ملاقات ہونی ہے. چلیے پھر واپس چلتے ہیں. ذالک ما کنا نبغی، جی یہ تو یہی مقام تھا جہاں ہم کو ٹھہرنا تھا اور اس بندے سے ملاقات ہونی تھی، کیونکہ مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہ نشان ہے کہ ہم کو اس بندے سے ملاقات وہیں کرنی. پھر اس کے بعد واپس وہ لوگ لوٹ کر آئے. آیت نمبر 65 کے اندر ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور خاص علم دیا ہے. رحمت سے مراد اکثر علماء کہتے ہیں نبوت عطا کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا خصوصی الہامات ہے. اور وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا، وہ خاص علم جس کا تذکرہ ابھی ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خضر کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. آیت نمبر 66 سے 70 کے درمیان غور کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات ہو گئی، چلنا ہے، ان کو ساتھ لینا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو جو علم ہے مجھے وہ علم سکھا دیجئے. دیکھیے شاگرد کے لیے ہے کہ وہ استاد کے پاس آئے، علم سیکھے. اب استاد اور شاگرد کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، جی آپ صبر نہیں کر پائیں گے. علم سیکھنے کے لیے، جانکاری کے لیے صبر بہت ضروری ہے. جس کے پاس صبر نہیں وہ علم سیکھ ہی نہیں سکتا، جانکاری حاصل نہیں کر سکتا. صبر سب سے اہم چیز ہے. آپ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں اور جو چیزیں میں کرنے والا ہوں اللہ نے جو مجھے بتایا ہے ظاہری طور پر وہ چیزیں نقصان دہ ہے، تو آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا. اس لیے آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا. میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور جانتے ہیں آپ صبر کا فائدہ کتنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 73 کے درمیان ہے کشتی توڑنے کا واقعہ پیش آیا. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، دونوں چلے کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کشتی والا خضر کو جانتا تھا تو آ کر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دور چلے تو خضر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. آپ نے سوراخ کیوں کر دیا؟ قال اخرقتها لتغرق اہلها، آپ یہی چاہتے کہ تمام لوگوں کو ڈبو دیں. ظاہری طور پر یہ چیز غلط تھی، بھائی سوراخ کر دیں گے تو سب لوگ ڈوب جائیں گے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. چلیے میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے، اب میں کچھ بھی آپ سے بولنے والا نہیں ہوں، آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. چلیے چلے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، میں جو بھول گیا میرا مواخذہ مت کیجیے اور میرے معاملے میں سختی مت کیجیے. آپ دونوں چلے. آیت نمبر 74 پر غور کیجیے. ایک لڑکا ملا فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچہ ملا تو اس کو قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ناحق آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بہت برا کام آپ نے کیا. تو آیت نمبر 74 میں 15واں پارہ ختم ہو رہا. اس کے بعد خضر نے کیا کیا، اس کے لیے آپ کو اگلی نشست کا انتظار کرنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا دیکھیے ایک چڑیا آ کر بیٹھی ہے، آپ غور کر لیجئے، میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس چڑیا نے پانی کتنا لیا ہے اور سمندر کا پانی کتنا کم ہوا، کچھ نہیں. اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، آپ کا علم کیا، میرا علم کیا، کچھ بھی نہیں. اللہ نے مجھ کو سکھایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین کرام اس کے بعد کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے اگلی نشست کا انتظار کرنا ہے. اگلی نشست سنیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات کہنے، خود عمل کرنے، علم حاصل کرنے کے اور صبر کرنے کے اللہ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله